اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ رابعہ کے اندر ہماری بات فصل ثانی میں تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مواد ثلاث میں سے ہر ایک یعنی وجوب، امتناع و امکان، یہ تینوں تقسیم ہوتے ہیں وجوب بالغیر، بالذات و بالقیاس الی الغیر میں۔ اسی طرح امتناع بھی امتناع بالذات، بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر، سوائے امکان کے کہ فرماتے ہیں کہ امکان کے اندر تیسری جو قسم ہے یا دوسری جو قسم ہم جس کو کہیں کہ امکان بالغیر، یہ محال ہے۔ امکان بالذات درست ہے، امکان بالقیاس الی الغیر بھی عقلی طور پہ درست ہے، اگرچہ واقعی و از لحاظ تحقق وجودی اس کا کوئی مصداق موجود نہیں ہے، لیکن فرض عقلی و معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن امکان بالغیر از لحاظ عقلی و فرض عقلی، غیر از ان کے کہ ہم اس کے تحقق کے مرحلے کے بارے میں بات کریں، حتی از لحاظ فرض عقلی یہ درست نہیں بنتا ہے، اور اس کی ذات میں ہی ایک نوع کا تناقض یا استحالہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ محال ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں آ کر پہلے بالذات، بالغیر و بالقیاس الی الغیر کے معنی کو ذکر کیا کہ ان کا کیا معنی ہے، ان کا کیا مفہوم ہے، اور جب ہم ان کلمات کو و تعبیرات کو استعمال کرتے ہیں تو فلسفے میں ان اصطلاحات سے کیا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان تینوں کو ہر ایک پر یعنی وجوب پر، اس کے بعد امتناع پر اور امکان کے اوپر تطبیق کیا کہ ہماری بات امکان کے بارے میں تھی، اور پہلے جو دو تھے یعنی وجوب و امتناع، ان کے بارے میں علامہ کی عبارات کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے مطالب اس فصل کے اندر قابل ارائے ہیں ان کو پیش کیا جا چکا ہے، اور ہماری بات جو تھی وہ امکان کے بارے میں پہنچی تھی۔ امکان بالذات کا معنی اور امکان بالذات کے بارے میں علامہ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ فقط اور فقط ماہیات میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ فرماتے ہیں کہ ماہیت ہے جو لا ضرورت الی الوجود ولا ضرورت الی العدم ہے، اور چونکہ ماہیت جو اپنی ذات کی وجہ سے نہ اقتضائے وجود رکھتی ہے نہ اقتضائے عدم رکھتی ہے، لہٰذا ضرورت الوجود بھی نہیں رکھتی، ضرورت العدم بھی نہیں رکھتی ہے، اور اس وجہ سے ماہیت ممکن ہے، ماہیت امکان رکھتی ہے، اس کے اندر امکان پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امکان بالقیاس سے الی الغیر، یعنی امکان بالقیاس سے الی الغیر اس کا کیا معنی ہے، اور امکان بالقیاس سے الی الغیر آیا اس کا عالم ہستی و عالم واقعیت و وجود میں کوئی مصداق واقعی حقیقی موجود ہے، یا اس کا کوئی مصداق حقیقی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کا مصداق ہے فرضی یا ایک شیء فرضی، اس کا مصداق ہمیں فرض کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم اس مطلب کی توضیح و تبیین کے اندر وارد ہوں، اس مطلب کی طرف اشارہ پہلے کیا جا چکا ہے، اور یہ مطلب تھوڑا سا دقت قابل غور ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے امکان بالقیاس سے الی الغیر و امکان بالغیر میں آپس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ امکان بالغیر معذرت کوئی بھی ہو، فی الحال امکان مد نظر نہیں ہے، بالقیاس الی الغیر و بالغیر، مثال کے طور پہ وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الی الغیر میں کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الی الغیر میں آپس میں کس نوعیت کا ارتباط و تعلق موجود ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور، اس کے بارے میں ہمیں دقت، اس کے بارے میں تأمل و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک مطلب جو یہاں پر قابل ذکر ہے کہ یہ جو دونوں امور ہیں یعنی بالغیر و بالقیاس الی الغیر، ان میں ایک تعلق ضرور ہے، یہ ایک مطلب مسلم ہے، یعنی ان میں سے ایک تعلق، کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی تفاصیل شاید یہاں پر بیان کرنا درست نہ ہو، لیکن ایک حد تک اس کو ذکر کرنا اس مطلب ذیل کے ساتھ وہ ارتباط رکھتا ہے۔
لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ کچھ حد تک اس مطلب کو یہیں پر ذکر کریں اور اس مطلب کی جانب التفات و توجہ پیدا کریں۔ ایک مطلب جو یہاں پر ہے وہ ہے بالذات، جو چاہے وجوب بالذات ہو، امتناع بالذات ہو یا امکان بالذات، فی الحال وہ مورد بحث نہیں ہے۔ ہم ابھی جس چیز کے بارے میں دقت و غور کر رہے ہیں وہ بالغیر و بالقیاس سے الی الغیر ہے۔ مثال کے طور پہ وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس سے الی الغیر، امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس سے الی الغیر۔ اور وہ یہ ہے کہ از لحاظ مصداقی، یعنی مصداق کے لحاظ سے دیکھیں و موردهای مصداقی کے لحاظ سے اگر ہم دقت کریں تو بالقیاس سے الی الغیر کے موارد و مصادیق عام میں از بالغیر ہے، اور ان میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے کہ مصداقی لحاظ سے بالقیاس سے الی الغیر اعم و مصداقا من بالغیر ہے۔ و بالغیر کے جو موارد ہیں، چاہے وجوب بالغیر ہو یا امتناع بالغیر ہو، اس کے موارد کمتر ہیں، بالقیاس الی الغیر کے موارد بیشتر ہوتے ہیں، اور حتیٰ بالغیر بھی ایک اور جہت سے، ایک اور حیثیت سے مصداق بنتا ہے بالقیاس الی الغیر کا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اگر ہم دوبارہ پلٹ کے آئیں ان ملاک کی طرف کہ اساسی طور پہ بالقیاس الی الغیر کا ملاک کیا تھا و بالغیر کا ملاک کیا ہے، ہمارے لیے بس قابل فہم زیادہ ہوگی، اور اس کی جو درست طور پہ عمق ہے وہ حاصل ہوگی، اور وہ یہ تھا کہ بالغیر کا ملاک علیت و معلولیت ہے۔ اگر یہ وجوب ایک علت دیگر سے ناشی ہے، علت دیگر سے اس کا منشا ایک شیء دیگر، ایک وجود دیگر، ایک علت دیگر اس کا منشا ہے، یہ وجوب بالغیر ہے۔ اور یہاں پر جہت علیت مد نظر ہے، یہاں پر جنبہ علیت و جنبہ سببیت و مسببیت مد نظر ہے بالغیر میں، جبکہ بالقیاس الی الغیر کے اندر جو شے مد نظر ہے وہ جنبہ علیت مد نظر نہیں ہے، وہ جہت استلزام مد نظر، یعنی اس قیاس یعنی مقیس و مقیس علیہ میں کسی جہت سے تلازم پایا جاتا ہو، کسی بھی جہت سے ممکن ہے وہ تلازم از جہت علیت ہو، جیسے علت اور معلول میں تلازم بھی ہے، علت اور معلول میں جہاں پر علت معلول کے لیے سبب ہے اور علت تامہ اگر محقق ہو تو معلول حتماً محقق ہے، جہت علیت پائی جاتی ہے، ان میں جہت استلزام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفکاک معلول از علت تامہ محال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ محقق ہو گئی ہو معلول موجود نہ ہو، اور برعکس رابطہ بھی ہے کہ معلول محقق ہو علت محقق نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پس استلزام کی جہت سے دیکھیں تو استلزام دونوں طرف سے ہے، علت بھی معلول کے ساتھ تلازم رکھتی ہے، معلول بھی علت کے ساتھ تلازم رکھتا ہے، لیکن علیت کے باب سے دیکھیں تو علیت یک طرفہ ہے، علت فقط سبب معلول ہے، نہ کہ معلول علت کے لیے کسی جہت سے سببیت نہیں رکھتا۔ لہٰذا بالغیر کا جو تلازم ہے وہ از ناحیہ علت بمعلول ہے، لیکن بالقیاس الی الغیر کا جو تلازم ہے یہ تلازم استلزام والا ہے، تلازم ہے، علیت ہونا شرط نہیں ہے، اگرچہ بعض موارد میں اس تلازم کی وجہ، اس تلازم کا سبب، اس تلازم کا منشا کیا ہے، وہ علیت ہے، وہ اس تلازم کا منشا و سبب جو ہے وہ علیت ہے، یا کس جہت سے کہ علت اگر موجود ہے حتماً معلول موجود ہوگا، علت تامہ موجود ہے حتماً معلول موجود ہوگا، لیکن معلول موجود ہے کیوں حتماً علت تامہ موجود ہونی چاہیے، کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ معلول علت تامہ کے لیے علت ہے، نہ اس جہت سے کہ انفکاک علت تامہ از معلول بھی محال ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر تلازم دو طرفین ہے، اگرچہ علیت یک طرف ہے، چونکہ علیت اسباب اضافہ اشراقی ہے، اسباب اضافہ اشراقی ہے، جبکہ تلازم و اضافہ مقولی یہ دو طرفینی ہے۔ اس کے بارے میں مفصل بحث آئے گی انشاءاللہ، جہاں پر ماہیات کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہاں اضافہ مقولہ اضافہ، وہاں پہ کچھ نہ کچھ اس مطلب کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ پس اضافہ و تلازم طرفینی ہے، جو ماہی معلول اگر موجود ہے
حتماً بطور تلازمی ہم اس بات کو درک کرتے ہیں کہ حتماً اس کی علت بھی موجود ہے. کیوں؟ چونکہ انفکاک کے علت تامہ از معلول بھی محال ہے، و انفکاک کے معلول از علت تامہ بھی محال ہے. پس تلازم طرفینی ہے. یہی تلازم و استلزام ملاک و ضابط برائے ملاک و معیار بالقیاس الی الغیر ہے. لیکن علت تامہ و بالغیر اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا ملاک علیت ہے و اضافہ اشراقی ہے. اس امتناع کا منشا کیا ہے؟ اس امتناع کی علت کیا ہے؟ اس وجوب کی علت کیا ہے؟ یہ ایک مطلب. بس یہاں پر دو حیثیات، دونوں ملاقات کو ہمیں الگ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بالغیر کا ملاک علیت ہے، بالقیاس الی الغیر کا ملاک استلزام ہے. یہاں پر یہ ایک بات. مطلب دیگر جس کی طرف حکماء متعرض ہوئے ہیں اور حکماء نے اس سے بحث کی ہے وہ یہ کہ یہ جو خوب آپ نے کہا بالقیاس الی الغیر کا ملاک کیا ہے؟ استلزام و تلازم. کہتے ہیں کہ آئیں آ کر ہم نظام ہستی میں تلازمات کو تلاش کرتے ہیں. خوب اس تلازم کا بھی تو کوئی نہ کوئی منشا ہونا چاہیے. اس تلازم کا منشا کیا ہے؟ یہ جو تلازم ہم پا رہے ہیں اس شے میں مقیس و مقیس الیہ کے اندر جس نوعیت کا تلازم ہے، خوب ایک دفعہ معلول ہے تو علت کے ساتھ تلازم ہے، علت ہے معلول کے ساتھ تلازم ہے. یہ دو معلولین ہیں، دو امر معلول، یہ آپس میں تلازم رکھتے ہیں. اگر ایک معلول محقق ہے دوسرا معلول بھی حتماً محقق ہوگا. ان دو معلول میں تحقق تلازم پایا جاتا ہے. یا دو متضائفین، دو امر متضائف ہیں جیسے ابوت و بنوت یا علم و سفل، اس طرح کے جو متلازمین ہیں ان میں تلازم پایا جاتا ہے. اس تلازم کا منشا کیا ہے یا کتنے منشا ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر جب حکماء نے دقت کی و اس بات کے اندر غور کیا، تتبع کیا، وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تلازم تکوینی، فی الحال تلازم ذہنی کی گفتگو نہیں ہے کہ اگرچہ تلازم تکوینی منشا بنتا ہے تلازم ذہنی کا. دیکھیں دقت کریں اس بات کی طرف. ایک دفعہ مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پر زید ہے وہیں پر امر بھی پایا جاتا ہے. چونکہ دوستی ہے، ان میں رفاقت ہے، لہٰذا میرے ذہن میں ایک تلازم ذہنی ہے کہ جدھر جدھر زید ہے وہیں پر امر بھی ہوگا، اور اگر یہاں پر امر ہے حتماً زید بھی ہوگا. لیکن از لحاظ تکوینی و از لحاظ وجود شناسی ان میں کوئی تلازم حقیقی پایا جاتا ہے؟ تلازم تکوینی اس طرح سے کہ تکوین و واقعیت ان دونوں کو ایک دوسرے کے ہمراہ و مصاحب کیے ہوئے ہے. تلازم تکوینی نہیں ہے، بلکہ از لحاظ تکوینی یہ جدا بھی ہو سکتے ہیں. ممکن ایک جگہ پہ زید ہو امر نہ ہو، اور ممکن ایک جگہ پہ امر ہو زید نہ ہو. یہی امکان اس بات کو بتاتا ہے کہ ان میں تلازم تکوینی موجود نہیں ہے. الزام و لازم و ملزوم بطور تکوینی خارجی نہیں ہے، اگرچہ ابھی یہ ہمیشہ ساتھ ہوں. ممکن ہے زندگی میں جب سے پیدا ہوئے ہیں زید اور عمر اور ان کی وفات تک، جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کے مرنے تک یہ ہمیشہ ساتھ ہوں اور کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، کسی بھی مکان میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، فرض کرتے ہیں. لیکن یہی کہ عقل آ کر ان میں امکان انفکاک کو درک کرتی، کہ یہی کہ عقل آ کر یہ کہتی ہے کہ ان میں انفکاک ممکن ہے ولو ان کے کہ کبھی بھی منفک نہ ہوئے ہوں، لیکن ان میں امکان انفکاک موجود ہے. اسی امکان انفکاک سے ہی عقل اس بات کو یہ درک کرتی ہے کہ ان کے اندر اگرچہ واقعیت خارجی میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے ہوں، جہاں پہ زید ہے وہیں پر امر ہے، لیکن از لحاظ تکوینی ان میں کوئی منشا یا کوئی سبب تلازم تکوینی موجود نہیں ہے. ایسا سبب تلازم تکوینی کہ جو مانع ہو، جو رکاوٹ بنے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں، ایسا کوئی سبب تلازم تکوینی ان کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم کثرت سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جہاں پر زید ہے وہیں پر امر ہے، ہمارے ذہن میں ایک تلازم بیٹھ جاتا ہے. ان تلازمات ذہنی کو فی الحال ایک طرف رکھیں، چونکہ تلازمات ذہنی کا منشا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے تلازم تکوینی منشا تلازم ذہنی ہو، ممکن ہے تلازم
تکوینی منشا نہ ہو. بس یہاں پر دقت کرے ہماری بعض تلازمات تکوینی میں. اب حکما اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو وجوب بالقیاس الی الغیر، جس میں ہم نے کہا اس کا منشا کیا ہے، تلازم و استلزام تکوینی ہے. دو شے کے درمیان تلازم و استلزام تکوینی ہونا چاہیے. خود اس تلازم تکوینی کا سبب کیا ہے و اس کا منشا کیا ہے، یہ کس سرچشمے سے یہ تلازم تکوینی پھوٹتا ہے. فرماتے ہیں اس کا منشا علیت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، چونکہ نظام ہستی و نظام واقعیت میں دو چیزیں جن میں تلازم تکوینی حقیقی پایا جاتا ہو، ان میں حتمی طور پہ کسی نہ کسی جہت سے علیت موجود ہے. یا وہ علت ہے اور یہ معلول ہے، پس معلول اپنی علت سے جدا نہیں ہو سکتا. یا دونوں معلولین علت دیگر ہیں، ایک علت واحد ہے جس کے دو معلول ہیں، دو اس کے معلول ہیں. جہاں پر معلول اول پایا جائے گا آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ حتماً علت ہے. کیوں؟ چونکہ معلول اپنی علت سے منفک نہیں ہو سکتا. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ حتماً علت موجود ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ علت کے دو معالیل ہیں، بس آپ کو پتا ہوگا حتماً معلول دوم بھی موجود ہے. بس آ کر انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی تلازمات پائے جاتے ہیں، ان تلازمات کا سارا جو دار و مدار تلازمات تکوینی ذہنی بھی، جو تلازمات ذہنی ہیں یہ بھی تلازمات تکوینی سے اخذ کیے گئے ہیں، یہ بھی تلازمات تکوینی سے استخراج و انتزاع کیے جاتے ہیں. ان کا منشا بھی تلازمات تکوینی ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تلازمات تکوینی ہیں، ان تلازمات تکوینی کا بھی منشا علیت ہے. لہذا بالقیاس الی الغیر اگرچہ اس کا ملاک تلازم ہے، لیکن اس تلازم تکوینی کا سبب بھی علیت ہے، اس تلازم تکوینی کا منشا بھی علیت ہے. بس آپ دقت کریں کہ بالغیر و بالقیاس الی الغیر میں ایک نوع کا ارتباط پایا جاتا ہے. اب یہاں پر جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امکان بالقیاس الی الغیر، یہ عالم ہستی و عالم واقعیت میں وجود نہیں رکھتا. کیوں وجود نہیں رکھتا؟ دقت کریں. امکان بالقیاس الی الغیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک شے موجود ہو، ممکن ہے دوسری شے موجود ہو، دوسری شے موجود نہ ہو، یعنی اس شے کا وجود دوسری شے کے وجود و عدم دونوں میں سے کسی کے ساتھ ضرورت و تلازم و حتمیت کا رابطہ نہیں رکھتا. علامہ فرماتے ہیں یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو شے موجود ہے اس کی جو علت ہے وہ ایک شے دیگر ہو، اس شے دوم کی علت ایک شے دیگر ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ شے اول جو یہ موجود ہے اس کی علت موجود ہے تو یہ موجود ہے، اور یہ جو شے دوم ہے اس کی علت جو ہے وہ ایک شے دیگر ہے. اگر علت اس کو ایجاد کرے شے دوم موجود ہو جائے گی، وگرنہ موجود نہیں. بس ان دونوں اشیاء میں آپس میں کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں ہے علیت کے باب سے، چونکہ اس کی علت ایک شے دیگر ہے، اس کی علت ایک شے دیگر ہے. ان میں آپس میں از جہت علیتی کوئی ارتباط پایا نہیں جاتا. فرماتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح آپ چلاتے جائیں یہاں تک کہ دو واجب الوجود پر منتہی ہو. کس طرح سے دو واجب الوجود پر منتہی ہو؟ اس طرح سے دقت کریں، دو واجب الوجود پر منتہی ہو کہ ایک واجب الوجود یعنی یہ معالیل کا سلسلہ چل رہا ہے، اوپر چل رہا ہے، اور ایک واجب الوجود پر منتہی ہوتا ہے کہ جو واجب الوجود بذات ہے، اس کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہے، یہ واجب الوجود بذات ہے. دوسرا جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی طرح چل رہا ہے یہاں تک کہ منتہی ہوتا ہے ایک واجب الوجود بذات دیگر پر جس کو بھی علت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ ذاتاً واجب الوجود ہے. یہ جو دو واجب الوجود بذات ہیں ان میں آپس میں دقت کریں، ان دو واجب الوجود بذات ان میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ آیا ایک واجب الوجود بذات اگر ہو دوسرے کا ہونا ضروری ہے؟ ان میں ضرورت بالقیاس الی الغیر ہے، یا امتناع بالقیاس الی الغیر ہے، یا امکان بالقیاس الی الغیر ہے؟ علامہ فرماتے ہیں دو واجب الوجود بذات یہ اس سے ہر جہات سے مستغنی ہے، اور دوسرا واجب الوجود اس واجب الوجود سے من جمیع جہات مستغنی ہے. جب دونوں میں
ارتباط علیت ہے ہی نہیں، من جمیع الجہات مستغنی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ان دونوں میں، ان دو واجب الوجود بالذات، ان میں آپس میں کیا نوعیت ہے، کیا ارتباط ہے؟ فرماتے ہیں امکان بالقیاس الی الغیر، اس طرح سے کہ ایک کا وجود نہ دوسرے کے وجود کے لیے ضرورت الوجود رکھتا ہے، نہ دوسرے کے عدم کے لیے ضرورت العدم کا متقاضی ہے، اس کے عدم کے ساتھ تلازم نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر دوسرا موجود ہے وہ پہلے کے وجود اور عدم کے ساتھ نہ ضرورت الوجود نہ ضرورت العدم، اس جہت سے کوئی ارتباط نہیں رکھتا۔ پس دو واجب الوجود بالذات یہ آپس میں ارتباط امکان بالقیاس الی الغیر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان میں آپس میں کسی بھی جہت سے علیت نہیں ہے۔ جب ان میں آپس میں کسی بھی جہت سے علیت کا کوئی شائبہ ان میں آپس میں نہیں پایا جاتا، دونوں ایک دوسرے سے کاملاً مستغنی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کاملاً غنی ہیں، کسی جہت سے ان میں ایک دوسرے کی نسبت ضرورت و احتیاج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پس ایک کا وجود نہ دوسرے کے لیے ضرورت الوجود رکھتا ہے نہ ضرورت العدم، اور اس کا عدم دوسرے کے لیے نہ ضرورت الوجود رکھتا ہے نہ ضرورت العدم۔ پس فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں آپس میں نسبت کیا ہے؟ امکان بالقیاس الی الغیر۔ اسی طرح یہ جو دو واجب، لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ مثال کیوں فرضی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نظام ہستی میں واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہے، اگرچہ یہ مطلب ابھی ہم نے اس بات نہیں کیا، اس کو 12ویں مرحلے کے اندر وحدانیت واجب الوجود جہاں پر اس بات کریں گے وہاں پر ہی مطلب اس بات ہوگا، لیکن ابھی فقط اور فقط ہم اس سے بطور اصول موضوعہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اصل موضوعی کے طور پہ اس مطلب سے استفادہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر یہ مطلب ثابت ہوگا کہ نظام ہستی و کائنات میں ایک سے بیشتر واجب الوجود نہیں ہے، وہیں پر یہ مطلب بھی ثابت ہے کہ یہ مثال فرضی ہے، مثال واقعی نہیں ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو قائل بثنویت ہیں، جو اثنینیت در واجب الوجود کے قائل ہیں، ان کے نزدیک یہ مثال حقیقی ہوگی، مثال فرضی نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ہم موحد ہیں لہٰذا اس اساس پر جو ہے وہ یہ مثال فرضی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دو واجب الوجود ہیں ان کے جو معالیل فرضی، چونکہ دو واجب الوجود فرضی ہیں، ایک سے بیشتر واجب الوجود نہیں ہے، ان کی جو معالیل کا سلسلہ ہے، اس واجب الوجود کے معالیل، اس واجب الوجود کے معالیل و مسببات، ان معالیل میں آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی امکان بالقیاس الی الغیر کا تعلق ہے، امکان بالقیاس الی الغیر کا تعلق ہے، چونکہ ایک کا ہونا دوسرے کے نہ وجود کا متقاضی ہے نہ دوسرے کے عدم کا متقاضی ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں والامکان بالقیاس الی الغیر کما فی الواجبین بالذات المفروضین، کہتے ہیں جس طرح سے کہ دو واجب الوجود بالذات المفروضین کہ یہ دو واجب الوجود ہونا یہ فرضی ہے، کہتے ہیں ففرض وجود احدہما لا یعبا وجود الآخر ولا عدمہ، کہتے ہیں کہ ایک کے وجود کو مسلم لینا کہ ایک واجب الوجود موجود ہے، اس کا وجود نہ دوسرے کے وجود کے ساتھ تلازم حتمی رکھتا ہے کہ ہم کہیں کہ ان دونوں میں وجوب بالقیاس الی الغیر ہے، نہ دوسرے کے عدم کے ساتھ تلازم حتمی رکھتا ہے کہ ہم یہاں پہ کہیں کہ ان میں امتناع بالقیاس الی الغیر ہے۔ بس دقت کریں، یہاں پر ان میں جو تلازم پایا جاتا ہے وہ تلازم امکان بالقیاس الی الغیر ہے، چونکہ ایک کا وجود نسبت بے وجود دیگر لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ففرض وجود احدہما، ان میں سے ایک کے وجود کو فرض کرنا یا مسلم لینا، لا یعبا وجود الآخر ولا عدمہ، وہ دوسرے کے موجود ہونے یا دوسرے کے معدوم ہونے سے عابی و مانع نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اذ لیست بینہما، یہ دقت کریں، یہ اذ لیست بینہما یہ ایک نوع سے علامہ یہاں پر بین السطور اس مطلب کو بیان کریں کہ بالقیاس الی الغیر و بالغیر میں ایک ارتباط ہے۔ وہ کس طرح کا ارتباط ہے کہ اگرچہ بالقیاس الی الغیر کا جو سبب ہے و جو ملاک ہے وہ ملاک علیت نہیں ہے، وہ ملاک تلازم ہے،
لیکن اس تلازم کو جب عالم ہستی و واقعیت میں ڈھونڈنے نکلے تو یہ تلازم تکوینی ہمیں علت اور معلول کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا. جہاں پر بھی کسی بھی جہت سے ہمیں تلازم تکوینی نظر آتا ہے وہاں پر حتماً کسی نہ کسی جہت سے علیت و معلولیت کا کوئی نہ کوئی دخل موجود ہے. اور اگر علیت و معلولیت سرے سے نہیں ہے دو چیزوں میں، ان میں تلازم تکوینی نہیں ہے، ان میں امکان ہے بالقیاس الی الغیر. بس فرماتے ہیں لیست بینہما علیت و معلولیت، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نہ علیت ہے نہ معلولیت، ولا ہما معلولا علت ثالثۃ، اور یہ دو واجب الوجود ایک علت سوم کے بھی معلول نہیں، کیونکہ اگر علت سوم کے معلول ہوں تو واجب الوجود ہونے سے خارج ہو جائیں گے کہ جو خلاف فرض ہے. اب آتے ہیں امکان بالغیر. فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کہ امکان بالغیر محال ہے، یعنی اصلاً اس کا فرض محال ہے. کیا دلیل ہے؟ علامہ اس کے لیے جو دلیل و برہان اقامہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں امکان بالغیر کا معنی ذرا آپ کریں کہ امکان بالغیر کا معنی کیا ہے. کہتے ہیں امکان بالغیر کا معنی یہ کہ یہ ایک ذات ہے، اس کو امکان کوئی اور عطا کرے، یعنی اس کا جو امکان ہے وہ معلول غیر ہے. جو کہ بالغیر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بائے سببیت و بائے علیت ہے. جب کہا جاتا ہے وجوب بالغیر تو اس کا مطلب ہے یہ وجوب جو اس شے کو حاصل ہے، یہ وجوب اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ ایک علت دیگر نے آ کر، ایک ذات دیگر نے آ کر اس کو وجوب عطا کیا. اسی طرح امتناع ہے، یہی معنی امکان کا بھی ہے. امکان بالغیر کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ذات ہے جو امکان رکھتی ہے، ایک علت نے آ کر اس کو امکان عطا کیا ہے. یہ امکان جو علت نے آ کر اس کو عطا کیا ہے، یہی امکان اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ امکان اس کا اپنا امکان نہیں ہے، یہ امکان اس کے لیے ذاتی نہیں ہے. خب یہ امکان جو اس کا ذاتی نہیں ہے، علت نے وغیر نے آ کے عطا کیا ہے. یہاں پر ہم از لحاظ ہستی شناسی سوال کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم پہلے مرحلے کے اندر پہلے فصل کے اندر اس بات کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے وہ مواد ثلاث میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے ہو وہ مواد ثلاث میں سے کوئی بھی نہ رکھتی ہو بالذات. یعنی از لحاظ بالذات ایک شے نہ وجوب بالذات رکھتی ہو، نہ امکان بالذات رکھتی ہو، نہ امتناع بالذات ہو، بلکہ ان تینوں کی نسبت خالی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. فصل اول میں اس مطلب کو ہم اس بات کر چکے ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک شے جس کو غیر نے و علت نے امکان دیا ہے اور یہی امکان اس کا ذاتی نہیں ہے، ہم یہاں پر اس کی ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آیا اس کی جو ذات ہے، اس ذات کو جب آپ وجود کے ساتھ مقایسہ کریں، اس ذات کی کیا کیفیت ہے؟ آیا وجوب بالذات رکھتی ہے، امتناع بالذات رکھتی ہے، یا امکان بالذات رکھتی ہے؟ چونکہ مواد ثلاث انہی تین میں منحصر ہیں اور کوئی بھی شے ان تینوں سے خالی نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے ہو تینوں میں سے کوئی بھی نہ رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. خوب اب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ذات جو اپنی ذات کی وجہ سے وہ وجوب بالذات یا امتناع بالذات رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی شے جس کو غیر نے امکان دیا، لیکن جب ہم نے اس کی ذات کا مطالعہ کیا، اس کی ذات میں یا تو وجوب بالذات ہے یا امکان بالذات، ان دو میں امتناع بالذات ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شے بالذات یا وجوب رکھتی ہے یا امتناع اور غیر نے اس کو امکان دیا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر انقلاب در ذات رونما ہوتا ہے، انقلاب محال، انقلاب فلسفی. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس ذات کا وجوب بالذات کا معنی کیا؟ یعنی یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے ضرورت الوجود رکھتی ہے. یا امتناع بالذات کا معنی کیا؟ فرماتے ہیں امتناع بالذات کا معنی یہ ہے کہ یہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے ضرورت العدم رکھتی ہے، امتناع رکھتی ہے، آبی و مانع از وجود ہے، وجود کو قبول نہیں کرتی بلکہ عدم کے ساتھ اس کا تعلق عمیق ہے، اس کی ذات عدم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
اب آپ کہیں کہ ایک غیر یعنی علت نے آ کر اس کو امکان دیا. خب امکان کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں امکان یعنی لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم. بس ضرورت وجود بھی نہیں ہے، ضرورت العدم بھی نہیں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے واجب الوجود ہے، یعنی ضرورت الوجود رکھتی ہے، لیکن غیر نے آ کر اس کو امکان دیا ہے کہ جو امکان لا ضرورت الوجود ہے. فرماتے ہیں انقلاب در ذات ہے، یعنی وہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے واجب الوجود ہوتے ہوئے واجب الوجود نہ رہے. اور یہ انقلاب محال ہے، یہ انقلاب محال ہے کہ جو درست نہیں ہے، جو درست نہیں ہے. اور عرض کریں آپ کی خدمت میں یہ باطل ہے. اس میں اجتماع نقیضین بھی ہے اور دیگر معذورات بھی لازم آتے ہیں، جن میں سے علامہ نے صرف یہاں پر ایک اس کو ذکر کیا ہے، وہ ہے انقلاب در ذات. بس اس کا لازمہ کیا ہے؟ اگر یہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے واجب الوجود ہو، غیر آ کر اس کو امکان دے، اس کا لازمہ کیا ہے کہ یہ ذات واجب الوجود ہوتے ہوئے ضرورت الوجود رکھتے ہوئے ضرورت الوجود نہ رکھے، کہ جو اجتماع نقیضین ہے. یا اپنے ضرورت الوجود کو کھو دے، اپنے ضرورت الوجود کو چھوڑ کر لا ضرورت الوجود بن جائے، کہ جو انقلاب در ذات ہے، جو محال ہے. اس کے علاوہ اسی کا جو دوسرا فرض ہے کہ امتناع بالذات رکھتی ہے. امتناع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذات بالذات ضرورت العدم رکھتی ہے. امکان اگر غیر اس کو امکان دے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ لا ضرورت العدم. اور اس کے اوپر بھی وہی محظور لازم آتا ہے، وہ ہے انقلاب در ذات یا اجتماع نقیضین. تیسرا جو فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے امکان بالذات رکھتی ہے، نہ وجوب بالذات نہ امتناع بالذات، بلکہ امکان بالذات رکھتی ہے. اب یہ جو ذات ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے اقتضاء امکان رکھتی ہے، یعنی بالذات لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم ہے، ایک غیر آ کر اس کو دوبارہ امکان عطا کرے، یعنی اس کو لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم عطا کرے. یہاں پہ بے تحاشا اشکالات لازمات ہیں. ایک اشکال تو تحصیل حاصل ہے، پہلے سے جو شے امکان رکھتی ہے وہ کیوں اس کو دوبارہ علت آ کر امکان دے؟ یہ تحصیل حاصل ہے. دوم لغو ہے، یعنی یہ جو امکان ہے دوم جو از ناحیہ علت اس ذات کو عطا کیا گیا ہے، یہ امکان اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لغو ہے، باطل ہے. کیوں؟ چونکہ وہ ذات پہلے سے ممکن بالذات ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ امکان جو از ناحیہ علت اس کو دیا گیا ہے یہ لغو ہے. بس اس وجہ سے فرماتے ہیں محال لازم آتا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کا اصلی وجہ یہ محالات کیوں لازم آئے؟ چونکہ آپ نے امکان بالغیر فرض کیا تھا. اگر آپ کہیں کہ امکان بالغیر، چونکہ سارے تالی باطل ہیں، اگر یہ ذات بالذات واجب ہو یا ممتنع ہو تو ایک معذور لازم آتا ہے، اگر بالذات ممکن ہو تو معذور دیگر. یہ سارے معذورات لازم آتے نہیں، تالی فاسد ہے، تالی باطل ہے، بس مقدم بھی باطل ہے. وہ مقدم کیا تھا کہ اس ذات میں امکان بالغیر پایا جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ امکان بالغیر کا استحالہ یہاں پر اس بات ہوتا ہے. وَأَمَّا الْإِمْكَانُ بِالْغَيْرِ فَمُسْتَحِيلٌ. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امکان بالغیر محال ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ إِذَا فَرَضْنَا مُمْكِنًا بِالْغَيْرِ. کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ذات کو ممکن بالغیر فرض کریں، یعنی یہ کہیں کہ اس کا امکان ذاتی نہیں ہے بلکہ بالغیر ہے، علت نے آ کر اس کو امکان دیا. فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذَاتِهِ إِمَّا وَاجِبٌ بِالذَّاتِ او ممتنع بالذات او ممکن بالذات. فرماتے ہیں کہ یہ جو ذات جس کے لیے آپ نے امکان بالغیر کو فرض کیا ہے کہ ایک غیر نے آ کر علت نے آ کر اس کو امکان دیا ہے، ہم اس کی وضعیت ذاتی و حالت ذاتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. بالذات کیا ہے؟ آیا ممکن بالذات ہے، واجب بالذات ہے یا ممتنع بالذات ہے؟ خوب سوال علامہ سے کہ کوئی چوتھی حالت ہو. علامہ فرمائیں گے چوتھی حالت ممکن نہیں ہے، چونکہ آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ مواد ثلاث انہی تینوں میں منحصر ہیں. یہ مطلب بھی ثابت کر چکے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ اساساً
ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، چوتھا بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ہر شے اپنی ذات کے لحاظ سے وجود کے ساتھ کوئی نہ کوئی نسبت ضرور رکھتی. اس کو بھی ہم فصل اول میں اس بات کر چکے ہیں. بس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ از المواد، کیوں فرماتے ہیں فہو فی ذاتہ اما واجب بالذات او ممتنع بالذات او ممکن بالذات. کیوں؟ اس کی دلیل فرماتے ہیں از المواد منحصرۃ فی الثلاث، کہتے ہیں مواد منحصر در ثلاث ہے، اور وجہ انحصار فصل اول میں بیان کیا جا چکا ہے. خوب، پہلے دو پر کیا اشکال ہے؟ فرماتے ہیں والاولان یوجبان الانقلاب. پہلے دو یعنی واجب بالذات ہو یا ممتنع بالذات، اس کا لازمہ انقلاب در ذات ہے. والثالث یوجب کون اعتبار الامکان بالغیر لغوا. فرماتے ہیں کہ اور جو تیسرا ہے، یعنی اگر وہ ذات اپنی ذات کی وجہ سے ممکن بالذات ہے، غیر نے جو اس کو آ کر امکان عطا کیا، یہ امکان لغو ہے، یہ امکان بیہودہ ہے. یا بتعبیر فنی فلسفی، یہ امکان تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل از نگاہ فلسفی محال ہے. یہاں پر ممکن ہے کوئی ایک سوال کرے کہ ہم اس سوال کو صرف ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پھر کس طریقے سے آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہاں پر امکان بالغیر وہ وجوب بالذات و امتناع بالذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ وجوب بالذات کیا ہے؟ ضرورت الوجود ہے. امکان کیا ہے؟ وہ لا ضرورت الوجود ہے، اجتماع نقیضین. اسی طرح جو امتناع بالذات ہے وہ ضرورت العدم ہے. امکان کیا ہے؟ وہ لا ضرورت العدم ہے، اجتماع نقیضین یا انقلاب در ذات رونما ہوتا ہے. تیسرا سوال ہم یہاں پر یہ کریں گے، خوب اسی طرح سے دقت کریں، اسی طرح سے کس طرح سے وجوب بالغیر وہ امکان بالذات کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، یا امتناع بالغیر وہ امکان بالذات کے ساتھ قابل جمع ہے. یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم ہے. علت آ کر جب اس کو وجود عطا کرتی ہے تو وہ وجوب بالغیر دیتی ہے، چونکہ اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وجوب بالغیر دیتی ہے، اور وہ وجوب بالغیر کیا ہے؟ ضرورت الوجود ہے. یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے لا ضرورت الوجود رکھتی ہے. کس طریقے سے؟ غیر اگر اس کو ضرورت الوجود دیں، یہاں پہ اجتماع نقیضین نہیں ہوتا، یہاں پر آ کر انقلاب در ذات رونما نہیں ہوتا. یا یہ ذات یا یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے امکان رکھتی ہے، ممکن بالذات ہے، یعنی لا ضرورت الوجود والعدم ہے. امتناع بالغیر کس طرح سے آتا ہے؟ ضرورت العدم بالغیر اس کے ساتھ کس طرح قابل جمع ہے. یہ وہ مطلب ہے جو اس بحث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ امکان لا ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے اقتضاء وجود نہیں رکھتی، نہ ہی اقتضاء عدم رکھتی ہے، لیکن علت تو آ کے اس کو موجود کر سکتی ہے. دیکھیں دقت کریں، لا ضرورت الوجود غیر ضرورت لا وجود ہے. یہ شے اپنی ذات کی وجہ سے یہ نہیں کہتی کہ حتماً مجھے موجود ہونا چاہیے، بلکہ لا ضرورت الوجود کا مطلب ہے کہ میری ذات اس طرح کی ہے کہ مجھے حتماً ضروری نہیں کہ حتماً موجود ہوں، اگر علت وجود دے تو موجود ہوں گی. بس لا ضرورت الوجود کا مطلب ضرورت لا وجود نہیں ہے، چونکہ لا وجود اور وجود یہ نقیضین قابل جمع نہیں ہے. لیکن لا ضرورت الوجود اور وجود، چونکہ لا ضرورت الوجود کا مطلب ہے کہ میری ذات کا اقتضاء وجود نہیں ہے، لیکن اگر علت وجود دے تو میں موجود ہوں گی، اور اگر علت موجود نہ ہو تو میرے لیے ضرورت العدم بالغیر ثابت ہوگا. بس یہاں پر ان میں آپس میں کوئی تناقض پایا نہیں جاتا، اگرچہ یہاں پر مفصل جواب دینا مقصود نہیں ہے. کچھ اس بات میں جو ابہام رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مرحلہ
خامس کے اندر جہاں پر ماہیات کے بارے میں بحث کریں گے وہیں پر اس بحث کے بارے میں بھی مفصل گفتگو کریں گے۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں فصل ثالث کے اندر، مرحلہ رابع کی فصل ثالث، جس کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی ان واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، کہ واجب الوجود کی جو ماہیت ہے وہی اس کی انیت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کلمات کی اور مفردات کی و مبادئ تصوری کی وضاحت کریں، ایک نقطہ خود اہمیت بحث کہ یہ فصل ثالث و فصل رابع کہ جو واجب الوجود بالذات کے بارے میں علامہ طباطبائی ذکر فرمائیں گے، یہ دونوں فصول از لحاظ الہیات بمعنی الاخص خود واجب الوجود کی جو بحث ہوگی اس کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل مباحث ہیں، اور یہاں پر ان کو الہیات بمعنی العام میں جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور نقطہ ہے، ایک اور سوال ہے، اور اس سوال کو بھی مفصل ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صرف سوال اٹھانا یہاں مقصود ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور وہ یہ ہے کہ کیوں فلسفے کے اندر بعض مباحث میں تکرار ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی ہم یہاں پر کچھ مباحث پڑھیں، ممکن ہے وہ ساری کی ساری مباحث جا کر الہیات بمعنی الاخص، جہاں پر 12واں جو مرحلہ ہے واجب الوجود اذا اسمہ کے بارے میں، جہاں پر علامہ طباطبائی مباحث فرماتے ہیں، گویا ایک لگتا ہے کہ کل فلسفہ وہاں پر تکرار ہو رہا ہے، علم کی مباحث وہاں پر تکرار ہوں گی، اسی طرح یہ جو واجب الوجود کے بارے میں مباحث ہے وہاں پر تکرار ہوں گی۔ تکرار ایک حد تک، ساری کی ساری مباحث تمام جزئیات کے ساتھ تکرار نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایک حد تک لگتا ہے کہ گویا یہ مباحث پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ان کو لا کر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وجود رابط، وجود فی نفسہ و فی غیرہ، مستقل و رابط کی مباحث ایک حد تک تکرار ہوتی ہیں، علت و معلول، واحد و کثیر، یہ گویا کی گویا مباحث سبق و لحوق کی جو مباحث ہیں، ایک نو مباحث وہاں پر تکرار ہوتی ہیں۔ بس خود یہ ایک سوال ہے کہ الہیات بمعنی العام، جن کو امور عامہ بھی کہا جاتا ہے ایک اصطلاح کے مطابق، ان میں اور الہیات بمعنی الاخص، ان میں آپس میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، ان میں آپس میں کیا رابطہ، ان میں آپس میں کیا تعلق پایا جاتا ہے، کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحلہ 12ویں جو مرحلہ ہے، یہاں پر علامہ نے اس کی طرف تذکر نہیں دیا، لیکن نہایہ کے اندر 12ویں مرحلے سے پہلے علامہ نے ایک اس مطلب کو بھی واضح و تبیین کیا، اس مطلب کی بھی روشن کیا ہے۔ بس دقت فرمائیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک یا کلن حکماء کے نزدیک الہیات بمعنی العام، جو مباحث عام میں وجود شناسی ان میں، اور جو مباحث خاص سے واجب الوجود ہیں، ان دو میں آپس میں کیا نسبت و کیا تعلق پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بحث ہے واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، اور فصل رابع جو ہے واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، ان کے بارے میں ان کی جو مباحث ہیں وہ الہیات بمعنی الاخص میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل مباحث ہیں، اور ان میں آپس میں بہت دیگر مباحث کے لیے بھی یہ زمینہ ساز اور ان کے لیے بھی ایک نوع مقدمہ کے طور پہ وارد و واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلب۔ کتاب نہایت الحکمہ کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مباحث کو جس طرح سے مرحلہ رابع کے اندر، نہایہ کی مرحلہ رابع میں تکرار کیا ہے و بیان کیا ہے، اسی طرح دوبارہ مفصل طور پہ 12ویں مرحلے کے اندر، جہاں پر واجب الوجود اذا اسمہ کے بارے میں علامہ نے بحث کی ہے، وہیں پر ان مباحث کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجہات، لیکن بدایت الحکمہ کے اندر علامہ نے اس طرح سے نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایک مرتبہ یہاں پر مواد ثلاث مرحلہ رابع میں ان دو فصول کو ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ پلٹ کر علامہ نے 12ویں مرحلے کے اندر ان مباحث کو ذکر نہیں کیا۔ ظاہراً اختصار کتاب، چونکہ چاہتے تھے کہ بدایت الحکمہ کو مختصر طور پہ لکھیں،
اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ نے ظاہراً ان مباحث کو دوبارہ وہاں پر تکرار نہیں فرمایا ہے، لیکن حق کے مطلب وہی ہے کہ جو علامہ نے نہایہ میں کیا ہے کہ یہ مباحث ایک مرتبہ ذیل عنوان الہیات بمعنی العام یا مباحث عام میں وجود شناسی ان کے ذیل میں مورد گفتگو و مورد بحث و مورد دقت واقع ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ دوبارہ حکماء اسلامی ان سے واجب الوجود بمعنی الاخص یعنی الہیات بمعنی الاخص و بالخصوص واجب الوجود کے بارے میں جہاں پر منسجم بحث کرتے ہیں، وہیں پر جا کر دوبارہ ان مباحث کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ لہٰذا ان دو عناوین میں کیا نسبت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فصل ثالث و فصل رابع دونوں واجب الوجود بالذات کے بارے میں۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہم ذکر کرنا چاہیں گے، فصل دوم میں جو علامہ نے بالذات بالغیر بالقیاس الی الغیر کی جو تقسیمات ذکر کی ہیں، فصل اول و فصل سوم کے بعد سے لے کر آخر تک جو مباحث ذکر کریں گے، اس میں جہاں پر بھی آئے واجب الوجود، ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، وہاں پر مراد بالذات ہے۔ بس دقت کریں، جہاں پر بھی واجب آئے یا ممکن آئے یا ممتنع آئے، وہاں پر مراد واجب بالذات یا ممکن بالذات یا ممتنع بالذات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی جہاں پر بھی کسی قرینے، کسی مثال کے طور پہ قید و شرط کے بغیر واجب کہا جائے، واجب الوجود یہ ہے، واجب الوجود مثال کے طور پہ ماہیت ہو انیت ہو، خب کون سا واجب الوجود ماہیت ہو انیت ہو، واجب بالذات، واجب بالغیر یا واجب بالقیاس الی الغیر؟ خب جہاں پر بھی واجب الوجود علی الاطلاق استعمال کیا جائے بغیر کسی قرین قید و شرط کی، وہاں پر اس سے مراد واجب بالذات ہے۔ اگر ممکن الوجود کسی قید و شرط کے بغیر ہو، ممکن بالذات، اور اگر ممتنع الوجود کسی قید و شرط کے استعمال ہو، اس سے مراد ممتنع بالذات ہوتا ہے۔ بس ان اصطلاحات کی طرف ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان دیا ہے واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، سب سے پہلے ہم خود اسی عنوان کے جو مفردات ہیں ان کے بارے میں ان کی وضاحت، ایک مختصر سی وضاحت، اور اس کے بارے بعد محتوی فصل کے اندر وارد ہوں گے۔ واجب الوجود سے مراد واضح واجب الوجود بالذات مراد ہے، کہ جس کا معنی کیا ہے کہ ایک ذات جس کو آپ جب وجود کے ساتھ مقایسہ کریں یا وجود کے ساتھ اس کی نسبت نفس الامری کو مطالعہ کریں، یہ ذات کہتی ہے کہ وجود میرے لیے ضروری ہے۔ وجود کے ساتھ میری نسبت کون سی نسبت ہے؟ ضرورت الوجود نسبت ہے۔ وجود کے ساتھ جو میری نسبت ہے وہ حتمیت وجود کی نسبت ہے، اور وجود خود اقتضاء ذات ہے، میری ذات اقتضاء وجود ہے۔ یہ مراد ہے واجب الوجود بالذات، کہ اس کی وضاحت فصل اول کے اندر مفصل طور پہ کی جا چکی ہے۔ ماہیتہ، ماہیت سے بھی دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، البتہ جہاں پہ ہم نے بحث کی تھی قبلاً اعتباریت ماہیت کے بارے میں، وہاں ماہیت کے تین اصطلاحات ذکر کی تھیں۔ ایک ماہیت بمعنی الاعم جس کو کہا جاتا ہے ما بہ الشیء ہو، ایک ماہیت بمعنی خاص کہ جو معقول ثانی ہے ماہیت بمعنی الاخص کے لیے، یعنی یہی حد وجود نفاد وجود ہونا، یہ ماہیت بمعنی الخاص ہے، معقول ثانی ہے تمام ماہیات بمعنی الاخص کے لیے۔ اور ایک ماہیت بمعنی الاخص ہے کہ جو یہی انسان، یہی زید، یہی بقر، یہ مثال کے طور پہ حجر، شجر، یہ سارے کے سارے ماہیات بمعنی الاخص ہے، ما یقال فی جواب ما ہو، اس کو ماہیات بمعنی الاخص کہا جاتا۔ پس ماہیتہ، یہاں پر ماہیت کے تین معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس فصل میں کون سا معنی مراد ہے؟ جہاں پر واجب الوجود کے لیے ماہیت کو اس بات کیا جا رہا ہے، جیسے خود یہ عنوان کہ علامہ فرماتے ہیں کہ واجب کی جو ماہیت ہے وہی اس کی انیت ہے، یہاں پر مراد ماہیت بمعنی الاعم ما بہ الشیء ہو ہے، یا ما بہ الشیء یعنی ما بہ الشیء، الشیء یعنی جس کے ذریعے سے شیعیت ہوتی ہے، یہ والا ماہیت بمعنی الاعم،
یعنی ذات الشے، ایک شے کی ذات، ایک شے کا شیعیت ہونا، یہ والا معنی مراد ہے۔ لیکن جہاں پر واجب الوجود سے ماہیت کی نفی کی جا رہی ہے، وہاں پر مراد ماہیت بمعنی الاخص، یعنی ما یقال فی جواب ما ہو، یہ والا معنی مراد ہے، اور ماہیات بمعنی الاخص یہ مراد ہے۔ انیتہ سے مراد وہی وجود ہے، یعنی وجود اصیل، نہ وجود مفہوم وجود جس کی بداہت کو ہم نے ثابت کیا۔ مفہوم وجود مراد نہیں، بلکہ مراد وجود اصیل ہے۔ چونکہ کیوں اس کو انیت کہا جاتا ہے؟ ان حرف تحقیق یا تحقق ہے، یعنی حرف تاکید تحقق، ایک شے حتماً محقق ہے، اس کے لیے کلمہ انا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس انا کا جو مصدر جعلی ہے انیت، اس سے مصدر جعلی جو بنایا گیا وہ انیت ہے، یعنی ایک شے کے تعقد وجود کے اوپر، اس کے حتمیت وجود کے اوپر یہ بتانے کے لیے کہ حتماً تحقق رکھتا ہے، اس کو انیت کہتے ہیں۔ خب یہاں پر سوال ہے کہ کیوں خود کلمہ وجود سے استفادہ نہیں کیا؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ واجب الوجود ماہیتہ وجودہ، واجب الوجود ماہیتہ تحققہ، یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہاں پر ایک وجہ جو اساتید نے ذکر کی ہے کہ کیوں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ کلمہ انیت سے استفادہ کیا ہے۔ ایک جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ خود بستر تاریخی نے، سیر تاریخی میں حکماء قبلی و حکماء سلف و سابقین نے کلمہ انیت سے استفادہ کیا۔ حاجی سبزواری نے اسی فصل کے اندر یوں عنوان دیا کہ واجب الوجود انیت صرفہ، انیت سے استفادہ کیا۔ جناب ملا صدرہ نے اسفار جلد اول صفحہ 96 کے اندر جو تعبیر استعمال کی واجب الوجود انیتہ ماہیتہ، پس علامہ نے چونکہ حکماء قبلی کی جو داب اور ان کی جو روش اور ان کی جو اصطلاح ہے، ہمیں اس کے نزدیک و اس سے آشنا کرنے کے لیے کلمہ انیت سے استفادہ کیا۔ خوب سوال بنتا ہے کہ کیوں حکماء قبلی نے انیت سے استفادہ کیا، کیوں انہوں نے تعبیر وجود سے استفادہ نہیں کیا؟ خوب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وجود، اس کے بارے میں ایک اشتباہ یا ایک توہم جو پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مراد مفہوم وجود ہو، جس کی بداہت کو ہم ثابت کر چکے ہیں، جبکہ مراد یہ نہیں کہ واجب الوجود کی حقیقت اس کا مفہوم وجود ہے، نا، بلکہ مراد وجود خارجی ہے جس کی اصالت کو ہم اس بات کر چکے ہیں۔ لہٰذا انیت کی تعبیر اس توہم مفہوم وجود کو دور کر کے ہمارے اذہان کو حقیقت الوجود، ذات اصیل وجود کے نزدیک کرنے کے لیے تعبیر انیت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ پس واجب الوجود ماہیتہ و انیتہ سے جو مراد ہے وہ آپ کے سامنے واضح و روشن کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کے اوپر جو برہان ہے اس کے اندر وارد ہوتے ہیں اور براہین کو ذکر کرتے ہیں، اور اس برہان کا جو ایک نتیجہ و لازمہ و فرع ہے اس کی طرف بھی ملتفت و متوجہ ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی درس بعدی کے اندر اس کی طرف توجہ کریں گے اور اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔